ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، علامہ عبداللہ ابن اسعد یافعی رحمۃ اللہ علیہ الترغیب و ترہیب انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ نقل کی ہے اسی آیت کریمہ کے چونکہ متعلق ہے، اس لیے مجھے یاد آ گیا، وہ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک نوجوان کا انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بھرپور جوانی والا خوبصورت نوجوان تھا۔ جیسے نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے، غلط سوسائٹی اور ماحول کی وجہ سے خراب ہو گیا، غلط کام میں پڑ گیا، ہمیشہ گناہوں میں۔ اس کی والدہ تھی، وہ ہمیشہ اس کو سمجھاتی کہ بیٹا یہ کام نہیں کیا کر، گناہوں کا کام ہے، مرنا بھی ہے، حساب کتاب بھی دینا ہے، لیکن جوانی کا جوش تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن وہاں سے وہ نکلا، ایک عورت اس کے سامنے خوبصورت لباس پہنے ہوئے جا رہی تھی، اس نے اس کو بلایا، وہ اس کے پاس چلی گئی، تو جس وقت وہ اس کے پاس گئی اس نے اس کو پکڑ کے اس کو تیار کیا غلط کام کرنے کے لیے۔ وہ عورت کے پاس جس وقت غلط کام کرنے کے لیے تیار ہوا تو عورت کے وجود کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، رونے لگی، کہنے لگی کہ میں کوئی بدکار عورت نہیں تھی، زناکار عورت نہیں ہوں، میں اس لیے بہر آئی تھی کہ میں کوئی بندہ ڈھونڈ رہی تھی جو میری مدد کرے۔ 3 دن ہو گئے ہیں میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں، ان کو کھلانے والا کوئی نہیں، اس وجہ سے باہر نکلی کہ کسی سے مدد مانگوں، لیکن پیچھے بچوں کو دیکھتی ہوں تو اس وجہ سے میں تیرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہوں، بیٹھ گئی ہوں۔ یہ غلط کام کرنے کے لیے تو نے مجھے بلایا، میں تو سمجھی کہ تو میری کوئی مدد کرنا چاہتا ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تو نے میرے ساتھ یہ غلط کام کرنا ہے۔ جب اس عورت کی کپ کپی اور رونے کو دیکھا نا اس نوجوان نے، اس کے دل پہ چوٹ لگی۔ اس نے کہا کہ تو نے کبھی غلط کام نہیں کیا، اس کے باوجود تو اتنا ڈر رہی ہے، میری ساری زندگی ہی گناہوں کے اندر گزر گئی، میری آنکھ میں تو کبھی آنسو نہیں آیا، میں تو کبھی کپ کپ آیا نہیں ہوں، میں تو کبھی نہیں ڈرا۔ عورت کے وجود کی کپ کپی اور رونے کو دیکھ کر اسی وقت اس نے اپنی جیب میں سے جو چند سکے تھے وہ نکال کے اس کے دیے اور کہنے لگا کہ جا، آج تجھے گواہ بنا کے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اس نوجوان کی عادت یہ تھی کہ اس نے ڈائری ایک بنا کے رکھی ہوئی تھی، جب سے یہ بالغ ہوا نا وہ اس کے اندر اپنے گناہ نوٹ کرتا تھا، آج یہ گناہ ہوا، آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، سارے گناہ ہی گناہ بھری پڑی تھی وہ کاپی۔ اس کے بعد ماں کے پاس گیا، جا کے رونے لگا، ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا ہے، ایک خاتون ہے، ایک پاکیزہ تھی، پاک دامن تھی، اس کے باوجود وہ رو رہی تھی، میری حالت یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی، اس کے باوجود میں کبھی نہیں رویا، تو آج پہلی مرتبہ میرے دل پہ چوٹ لگی ہے۔ ماں خوش ہوئی، اس نے کہا کہ ڈائری کے اندر جہاں تو گناہ لکھتا ہے نا، یہ نیکی بھی لکھ لے کہ تو نے آج غلط کام کو چھوڑ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ ماں کاپی بھر چکی ہے، جگہ نہیں ہے لکھنے کی، فل ہو چکی ہے۔ ماں نے کہا کہ چلو کاپی فل ہو چکی ہے، اس کے نیچے کوئی چھوٹی سی جگہ لکھنے کے لیے جیسے حاشیہ لگاتے ہیں، حاشیے والی جگہ کے اوپر اس کو لکھ دے۔ اس نے حاشیے والی جگہ کے اوپر تھوڑا سا اشارہ دے دیا کہ آج کے دن میں نے ایک نیکی کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے لکھا، سو گیا، صبح اٹھ کے جو جا کے اپنی کاپی کو چیک کیا، سارے گناہ مٹ چکے تھے، اور ایک وہ واقعہ لکھا ہوا تھا جو اس نے نیکی والا لکھا تھا، اور ان تمام گناہوں کی جگہ پر جہاں پر وہ لکھتا رہا تھا یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، ان الحسنات یذھبن السیئات۔ جتنے بھی تیرے اس کاپی کے اوپر لکھے ہوئے گناہ تھے، تیری اس ایک نیکی نے ان تمام گناہوں کو ختم کر دیا ہے۔ تو اس لیے آج کا ہمارا سبق یہ ہوا، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی کارآمد ہوتی ہیں، کبھی کسی وقت ایک چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے جو انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔